بیت محمد بیان فرمان گے۔ یزید کتا بیٹھا تخت تے، یہ کھبے پاسے ایک آواز آیا کہ یزید تے لعنت، تسی بھی آکھو بے شمار۔ اس اپنے پتر نو آکھے اس تخت تے بہ تے بادشاہی کر۔ یہ پتر نے جڑا جواب دیتا ہے انہیں کہ اس تخت تے بھی لعنت ہے، یہ تے بہن والے تے بھی لعنت ہے۔ یہ کہہ کے یزید کے بیٹے نے مان اپنے پتا کا توڑ دیا۔ وہ کہندا یہ تخت نہیں یہ لعنت ہے، یہ تاج نہیں انگارہ ہے۔ وہ کہندا دیکھی ہے لڑائی کربل کی، 57 سال کے بڑھڑے سے 9 لاکھ کا لشکر ہارا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ محقق دوران شہنشاہ خطابت فخر ملت جعفریہ شیعہ قوم کا عظیم سرمایہ جناب علامہ اسد رضا جوہری صاحب آف کراچی ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمان کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وَشُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ وَطَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ صلوات صلی اللہ محمد علی محمد۔ کس سلطنہ سے بات ہے کسی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس متبرک اور انتہائی مقدس مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آج کی مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے
قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہیں۔ دیکھیں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجیرین، اس آیہ کریمہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یسبح للہ۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید کے کچھ جملے ہیں جو آپ کو ہدیہ کرنے ہیں، لیکن پوری بیداری کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیتیں ہیں اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ توجہ ہے، یسبح للہ، پورے رہوں آواز آنی چاہیے انشاءاللہ۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، سننے کا بھی مزہ آئے گا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جس کی تسبیح کر رہا ہے پوری کائنات، وہ اللہ کون ہے؟ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، قدوس ہے یعنی بے عیب ہے، عزیز ہے یعنی صاحب عزت ہے، حکیم ہے یعنی حکمت والا ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ کون ہے؟ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت بسم اللہ کے بعد، اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایسا رسول بھیجا۔ یتلو علیہم، وہ رسول کون ہے؟ ہمیں کیا پتا وہ رسول کون ہے؟ اب اللہ نے بتایا کہ رسول کون ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہے نا؟ اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، بس خالی تلاوت کرتا نہیں، ویزکیہم، اور نفسوں کو پاک بناتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون ہے رسول؟ وہ رسول کون ہے جس کا کام ہے تلاوت آیات کرنا، نفسوں کو پاک بنانا۔ یہ جتنے نبی کے کلمہ کو بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سمیت، ہے نا، قبلہ کے سمیت، ہم سارے محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا۔ رسول کا کام کیا بتایا اللہ نے؟ کہ وہ نفسوں کا پاک بنائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو میرا محمد آیا ہے دنیا میں نفسوں کو پاک بنانے کے لیے، ہے نا؟ جو آیا ہو نفسوں کو پاک بنانے، خود اس کا نفس کتنا پاک ہوگا؟ مولا باز رکھے آپ کو۔ بھائی نعرہ لگ رہا ہے لیکن آواز طاقت والی نہیں آ رہی ہے۔ مل کے جواب دیا کرے، سارا ذکر مولا ہے یہ۔ سلامت ہے مولا باز رکھے، ٹھیک ہے نا؟ یزکیہم، وہ آیا ہے نفسوں کا پاک بنانے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے، تو خود اس کا نفس کتنا پاک ہوگا؟ اچھا تو اب علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بول رہا ہوں، توجہ فرمائیے، ہے نا؟ ہم جتنے بھی ہیں انسان دنیا میں موجود ہیں، ہے نا، ہم سب کے پاس ایک نفس ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں ہے یا نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت بڑی مشہور آیت ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرا ساتھ ذکر رہیے گا تاکہ دو تین آیتیں پڑھ کر، وقت کم ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں اس کم وقت کے اندر کوئی پیغام ہدیہ ہو جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب دنیا میں جتنے لوگ ہیں مجھ سمیت، ہے نا، ہر انسان کو اللہ نے ایک لفظ دیا۔ پھر سورہ زمر میں کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، وہ کائنات کا پیدا کرنے والا، زندگی موت بنانے والا، وہ کہتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہم انسان میں سے اس کے نفس کو نکال لیتے ہیں۔ اللہ سلامت رہے، قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا، جا کے ترجمہ دیکھ لے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اور اب آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جس کی موت کا وقت ختمی ہو گیا ہے نا، ہم اس کی موت، ہم اس کا نفس نکال لیتے ہیں۔ واللتی لم تمت فی منامها، لیکن جس کا نفس نیند میں نکلتا ہے فیرسل الاخری، ہے نا، تو اس کے نفس کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں۔ جس کا قضائے حتمی وقت ختمی ہو چکا ہے اس کے نفس کو نکال کے روک لیتے ہیں، ہے نا، اور جو نیند میں نفس نکلا ہے
اس کے نفس کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب اس آیت توجہ، اس آیت نے بتا دیا جلدی سے فیصلہ کرنا کہ اللہ کہتا ہے میں 2 موقعوں پہ نفس کو نکالتا ہوں. انسان سو رہا ہو تب نفس نکلے، انسان مرنے لگے تب نفس نکلے، ٹھیک ہے نا. میں اس وقت ممبر پر بیٹھا ہوں، میں بول رہا ہوں، ہے نا، میرا نفس میرے اندر ہے. جب میں سو جاؤں گا نفس نکل جائے گا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا نفس آپ کے اندر ہے. جب آپ سو جائیں گے نفس نکل جائے گا. تو دنیا کا ہر انسان جب سوتا ہے تو نفس نکل جاتا ہے. بس کائنات میں ایک ملا جو سوتے ہوئے اپنے نفس کو بیچ رہا ہے. مولا بادہ کہتے مل کے مولا بادہ کیا، اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد. مل کے ذرا صلوات پڑھیں بلند آواز سے ذرا، صلی علی محمد والے محمد. بھائی زیر لب آواز آ رہی ہے، طاقتور والی آواز نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ابھی ذاکر صاحب تشریف فرمایا خطاب فرمانے کے بعد میں، تو ابھی مجمع کو بیدار رہنا چاہیے نا. بلند صلوات پڑھیں مل کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ ٹھیک ہے نا. یسبح للہ، میں قرآن مجید کے ان جملوں سے کچھ فیصلے کراتا ہوا آگے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. بس شرط یہ کہ آپ کی توجہ ساتھ رہے. بار بار اگر میں رک کے بار بار ایکسپلین کروں گا اس میں وقت نکل جائے گا. میں چاہ رہا ہوں کم وقت میں کچھ مطالب، کچھ میٹر آپ کی سب باتوں کو حجیہ کر دوں. بس مولا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ ایک ایک جملہ آپ کی سماعتوں پہ اتر جائے. پھر سنیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے نا، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ. میں نہیں بول رہا ہوں، ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین میں ہے میں ہوں، یا فقط نہیں، جو کچھ زمین میں ہے، توجہ کرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہی ترجمہ ہوگا نا، وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو جب ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ذرے ذرے میں شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے. بھائی ہم سمجھ رہے تھے فقط ہم سمجھ رہے تھے فقط ہم تسبیح کرتے ہیں نا. اللہ کہتا نہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو جب ہر ذرہ تسبیح کر رہا ہے تو نتیجہ نکلا کہ ہر ذرے میں شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے نا. اب ہم ان کے ادراک، ان کے تسبیح کرنے کو نہ سمجھ سکیں، یا ہم ان کے تسبیح کرنے کو نہ پا سکیں، ہے نا، یہ ہماری ادراک کی، ہمارے شعور کی، ہمارے علم کی کمزوری ہے. لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ ہر ذرے میں شعور ہے، تسبیح کر رہا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور بڑا مشہور جملہ بھی ہے، عدم الوجدان لا يدل علی عدم الوجود. کسی چیز کا نہ جاننا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. عدم الوجدان لا يدل علی عدم الوجود. کسی چیز کا نہ جاننا. میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں تاکہ پوری طریقے سے مل کے سارے سننے والے مرل کر پہ آ جائیں، اور میں جلدی سے بیان کو آپ آگے لے جاؤں اور چند جملے بیان کر کے آپ سے اجازت دوں. تو بہت لمبی تقریر نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. تو اب ہر ذرے میں شعور ہے، ہر ذرے میں ادراک ہے. تسبیح کر رہا ہے وہ، میں تھوڑی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. بس اسی جملے کی سپورٹ میں ایک دو آیتیں اور پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی سماعتیں ان جملوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اللہ کہتا ہے ہم قیامت میں وحشی درندوں کو محشور کریں گے. وحوش یعنی وحشت، حشرت محشور ہوں گے، ہے نا. ہم سمجھتے ہیں فقط جناب ہم انسان محشور ہوں گے، حشر ہوگا، ٹھیک ہے نا، بعض سب جمع ہوں گے. نہیں، قرآن کہتا ہے فقط انسان نہیں، ہم جانوروں کو بھی قیامت میں محشور کریں گے. یہ محشور کرنے کا لفظ بتلا رہا ہے کہ نامہ اعمال ہمارے پاس بھی ہے، جانور کے پاس بھی ہے. سنیں، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اس لفظ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. قیامت میں کٹہرے میں ہم بھی کھڑے ہوں گے اور جانور بھی کھڑا ہوگا. آپ نے کہاں لکھا ہوگی؟ کہاں لکھا ہوا؟ کیا میں تو آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. حشرت یہ بتا رہا ہے، محشور کرنا بتا رہا ہے کہ قیامت میں جانور بھی حساب کتاب اس کو لیا جائے گا اور وہ محشور ہوگا، وہ حشر میں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب اس کا نام اعمال جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جو اس کے بھی عقائد ہے، وہ اور چیزیں ہیں نا، ہمارے اور ہیں. لیکن حشر کا لفظ بتلا رہا ہے کہ قیامت میں جانور بھی اٹھیں گے، ٹھیک ہے. اگر اب بھی میری بات واضح نہیں ہوئی تو میں علی والے کے سامنے ایک آیت اور پڑھنا چاہ رہا ہوں. دیکھو پروردگار عالم نے سورہ انعام میں 6 سورے میں ارشاد فرمایا، اسی بات کو ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا. توجہ علی والوں، ذرا تفصیل سے اس آیت کا ترجمہ سنیں. ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ. اب
رک رک کے میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائے، اور اب تھکنا نہیں ہے، ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ جملہ پوری طاقت سے پہنچے۔ ما من دابۃ فی الارض، اللہ کہتا ہے جتنے بھی رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں زمین پر، مجھے نہیں معلوم میرا سننے والا مجمع آئے گا نہیں، ہے نا؟ سورہ انعام، ما من دابۃ فی الارض، جتنے بھی دابہ ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ولا آگے بڑھ، قرآن آگے بڑھا، ولا طائر یطیر بجناحہ، اور جتنے بھی طائر اڑنے والے طیور پرندے ہیں آسمانوں میں، ہے نا، یہ مالک یہ سب کیا ہے؟ کہتا ہے الا امثالکم، یہ سب تمہاری مثل امت ہیں۔ کوئی شاعری ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جناب شاعری میں کہہ دیا، مجازن کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جانور جو امت ہے، شاعری نہیں ہے، یہ قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے۔ پھر سنیں ایک مرتبہ، مامن، آواز نہیں آ رہی، آواز سب سارے خاموش خاموش بیٹھے ہوئے، ذرا ہوا کریں مل کے ساتھ، ہے نا، آواز آنی چاہیے مل کر تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے۔ مامن دابۃ فی الارض، جتنے رینگنے والے وہ سارے کے سارے، جتنے اڑنے والے وہ سارے کے سارے، الا امثالکم، یہ سب تمہاری مثل ہے نا۔ امثال جمع ہے مثل کی، جمع ہے امت کی، آپ کہتے ہیں خیر الامم یعنی ساری امتوں میں سب سے بہتر، تو امثال جمع ہے مثل کی، جمع ہے امت کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جتنے فیصلہ ہو رہا ہے قرآن مجید کی آیت سے، جتنے رینگنے والے ہیں یہ تمہاری مثل، جتنے اڑنے والے ہیں یہ تمہاری مثل۔ تو اب اگر اللہ نے کہہ دیا کہ جتنے رینگنے والے تمہاری مثل، تو پھر جملے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، بھائی چوٹا رینگنے والا، چوٹا تمہاری مثل، چوٹا انسان جیسا، گدھا انسان جیسا، گھوڑا انسان جیسا، شیر انسان جیسا، کبوتر انسان جیسا، کوا انسان جیسا، چیل انسان جیسے، ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جتنے جانور ہیں وہ تمہاری مثل ہے۔ بس علی والوں مجھے یہ بتا دو، کبھی کسی انسان نے کہا کہ گدھا مجھ جیسا یا میں گدھے جیسا؟ تو گدھے کو اپنا جیسے کہتے شرم آتی ہے، اور رسول کو اپنا جیسا کہتے شرم نہیں ہے۔ سلامت ہے، مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے آپ، مولا آباد رکھے، سلامت رہے، مل کے سارے بتائیں ہم سال کا نظر آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سلامت رہے، مولا آباد، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے، سلامت رہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت فرما رہی خوبچی نے غور رکھے نا، سلامت رکھ کے تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے والوں کو۔ بس میں دائیں بائیں نہیں جا رہا موضوع کے، اسی موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں، ذرا سا زحمت سماعت ہے، ایک مرتبہ اور سنیں آیت کو، ہے نا۔ جانوروں کو محسوس کریں گے، اللہ بول رہا ہے نا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یسبح للہ، تسبیح کر رہا ہے یعنی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ آپ جو مجلس سے بیٹھے ہوئے یا ہم مجلس سے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نا کہ جناب سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے آپ کو ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، تو کیا کہا اللہ نے؟ ما من، سورہ انعام، ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ، جتنے اڑنے والے ہیں وہ سارے تمہاری مثل ہیں، امثال، جتنے رینگنے والے ہیں وہ سارے تمہارے مثل ہیں، ٹھیک ہے نا، فقط مثل نہیں ہے، الا یہ سب تمہاری مثل کیا ہے؟ امت ہے۔ ابھی میں نے آپ کے ہم ترجمہ کیا، جمع ہے امت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مجھے کوئی کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ سارے اڑنے والے رینگنے والے امت ہیں، تو شیر بھی امت، گدھا بھی امت، گھوڑا بھی امت، چیل بھی امت، عقاب بھی امت، کبوتر بھی امت، ٹھیک ہے نا۔ جتنے رینگنے والے چوپائے سارے امت، جتنے درندے سارے امت، جتنے پرندے سارے امت۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، اب لطف لینا جملے کا، قرآن کہتا ہے جتنے رینگنے والے جو امت ہیں، جتنے اڑنے والے جو امت ہیں۔ اور اب سورہ فاطر میں مجھے ایک آیت ملی، ان من پھکنا نہیں ہے، ان من امت الا خلا فیہا نذیر۔ اللہ کہتا ہے کوئی امت ایسی نہیں ہے جہاں ہمارا ڈرانے والا رسول نہ آیا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
सलामत रहे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे, ठीक है ना। कुरान की आयतों से जुमलों को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 20-25 मिनट का मजमून है, मुझे वक्त कम है और वक्त की तंगी का शिकार होने के बावजूद ये पैगाम मौला के सबसे में सुनने वालों को पहुंचाना है। बस मौला मुझे तासीर दे कि एक एक जुमला सुनने वालों को पहुंचा दूं। इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, उस आयत में कहता है कि जिसने रेंगने वाले को उम्मत, जिसने उड़ने वाले को उम्मत, तो शेर उम्मत, गधा उम्मत, घोड़ा उम्मत, खच्चर उम्मत, कबूतर उम्मत, उकाब उम्मत, चौपाई उम्मत, दरिंदे उम्मत, परिंदे उम्मत। और सूरह फातिर में कहता है कोई उम्मत मैंने नहीं छोड़ी जहां अपना डराने वाला पैगंबर ना भेजा हो। अली वाले जुमले पे तवज्जो करना ताकि रिजल्ट आसान हो जाए और मिलकर मेरा साथ देना। रिकॉर्ड हो रहे जुमले, ये जुमला जायदा होने पाए इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, के लिए मैंने एक स्कूल भेजा। कोई उम्मत ऐसी नहीं है जहां हमारा डराने वाला नून, तवज्जो आवाज आनी चाहिए, मैं रुक रहा हूं, नून, आपको भी कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, नून जाल ये रे, कुरान में बोल रहा है अल्लाह, मैं नहीं बोल रहा हूं। हमने कोई उम्मत ऐसी नहीं छोड़ी जहां अपना नजीर, डराने वाला ना भेजा हो, है ना। तो अगर शेर उम्मत है तो उसके लिए भी डराने वाला, अगर चीता, भाई कुरान बोल रहा है, घबराओ नहीं, मेरा साथ दो। अगर चीता उम्मत है तो उसके लिए भी नजीर, अगर कबूतर उम्मत है तो उसके लिए भी नजीर, अगर कौवा उम्मत है तो उसके लिए भी नजीर, है ना। अगर बत्तख उम्मत है तो उसके लिए भी नजीर। अब नतीजा खुद निकालते रहे। अगर दरिंदा उम्मत है तो उसके लिए भी नजीर। इसलिए कुरान ने उसूल दे दिया कि हमने कोई उम्मत नहीं छोड़ी जहां डराने वाला ना भेजा हो। तो शेर अपनी उम्मत का नजीर है, अपनी उम्मत का नजीर। और अब कुरान मजीद के परवरदिगार आलम ने अंबिया के लिए इरशाद फरमाया, अंबिया के लिए इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, वो यौम नबसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, कहता है कि हम कयामत में हर उम्मत से एक गवाह को लेकर आएंगे। फरमाई 4-5 आयतें, ठीक है ना। हम कयामत में हर उम्मत से किसको लाएंगे, किसको लाएंगे? लुत्फ लेना, मैं आहिस्ता हो गया हूँ, इससे ज्यादा मैं चीख नहीं सकता हूँ। पूरी ताकत लगाना का जुमला दिल में होता क्या है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, मुफस्सिर ने लिखा कि हर उम्मत के गवाह से मुराद है उस उम्मत का नबी। ये बात होगी। और अभी जो मैं आयत बार-बार पढ़ा उसमें क्या कहा अल्लाह ने, कोई उम्मत मैंने नहीं छोड़ी जिसमें अपना नजीर ना भेजा हो, यानी डराने वाला नबी ना भेजा हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अब रिजल्ट निकाल रहा हूं मैं, इसका मतलब ये हुआ कि आदम अपने जमाने के नबी हैं, अपने जमाने की उम्मत के डराने वाले, नूह अपने जमाने की उम्मत के डराने वाले, इब्राहिम अपनी उम्मत को डराने वाले। आवाज नहीं आ रही, सारे मुझे आवाज नहीं आ रही, पूरी ताकत लगाकर आदम अपने जमाने के नजीर, नूह अपने जमाने के नजीर, इब्राहिम अपने जमाने के नजीर, मूसा अपने जमाने के नजीर, ईसा अपने जमाने के नजीर, याकूब अपने जमाने के नजीर, यूनुस अपने जमाने के नजीर, अय्यूब अपने जमाने के नजीर, ईसा अपने जमाने के नजीर, इलियास अपने जमाने के नजीर, इब्लीस अपने जमाने के नजीर। हर नबी अपनी उम्मत का नजीर है। और मेरा प्यारा मोहम्मद फखरे आदम, फखरे इब्राहिम, फखरे मूसा, फखरे ईसा, फखरे कायनात, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। मोहम्मद पे कुरान इसलिए उतारा कि वो आलमीन का नज़ीर बन जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत है। हर नबी अपनी उम्मत का नज़ीर, सलामत रहे, मौला बात के जुमला आ रहा है, संभालना जुमले को। हर नबी अपनी, बोले यार तो भूल गया मेरा साहब, हर नबी अपनी उम्मत का नजीर। और मेरा प्यारा मोहम्मद फकत अपनी उम्मत का नहीं, जुमला कह रहा वाली वालों, आवाज नहीं आ रही यार, इतना कोई मुश्किल जुमला तो नहीं आ रहा है ना। मेरा साथ दे, मेरा साथ दे, जुमला ऐसा नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं खत्म कर दूंगा, 2 जुमले पढ़ के उतर जाऊंगा। मेरा साथ दे, इतनी मेहनत की मैंने आयतों के साथ, ये अगर जाया हुआ आएगा हुआ तो मुझे अफसोस होगा। हर नबी अपनी उम्मत का नजीर। अली वालों जो अब तक नहीं बोल रहे मेरे साथ बोले, ताकि जुमला पूरी ताकत से पहुंचे, खामोश बैठने का मजा नहीं है। हर नबी अपनी उम्मत का नजीर। मेरा प्यारा मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, आमना का लाल, अबू तालिब का भतीजा, फखरे अंबिया, वो फकत अपनी उम्मत का नहीं, आलमीन का नजीर है, ठीक है ना। तो मेरा मोहम्मद है आलमीन का नजीर। इसका मतलब यह है कि कोई कायनात की शय ऐसी नहीं है जो नबी के, मोहम्मद के दायरा रिसालत से बाहर हो। कोई
کوئی کائنات کی شے ایسی نہیں ہے زمین و آسمان کی جو میرے محمد کے دائرہ رسالت سے باہر ہو، ہے نا؟ یعنی اگر محمد عالمین کا نذیر ہے تو جمادات کو ڈرائے محمد، نباتات کو ڈرائے محمد، انسان کو ڈرائے محمد، حیوان کو ڈرائے محمد، شیر کو ڈرائے محمد، چیتے کو ڈرائے محمد، سانپ کو ڈرائے محمد۔ تو محمد کا کام ہے سانپ کو ڈرانا۔ اب محمد کی جگہ وہ نہیں بیٹھ سکتا جو سانپ کو دیکھ کے ڈر جائے۔ سلامت ہے، مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے۔ مل کے بولے، مل کے سارے بولے، بابا سے بلند بولے، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ سارے، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، مل کے سارے، مل کے سارے، علی یا علی، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب جو میں نے پڑھوں تھوڑا سا 5-10 منٹ پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی اب اسی آیت کو پڑھ کر دوبارہ ایک آیت اس سے ریلیٹڈ پڑھ رہا ہوں میں، ہے نا؟ اس کو ملا کے پھر ایک نظر دے رہا ہوں۔ وقت نہیں ہے کہ تمہید باندھتا رہوں میں، بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، دیکھیں اتنا مجمع آ گیا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا ابھی کہ سورہ نحل میں اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر سردی کا اثر ختم ہو جائے، ہے نا، آپ کی آوازیں بھی کھل رہی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے ہاتھ بھی کھل رہے ہیں، بس مولا ان آوازوں کو آباد رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، ہمیشہ سر بلند رکھے رہے ہیں، ہے نا؟ آپ کے ہاتھ ہمیشہ بلند رہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ جہاں سے وہاں تک سمجھا بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک آیت پڑھ کر، ہے نا، ایک فیصلہ سنا رہا ہوں، عربی زبان کی باریکی بتانا چاہ رہا ہوں میں، بس توجہ کریں گے میرے ساتھ۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، تھکنا نہیں ہے، یہ سامنے دیکھو خاموش خاموش بیٹھ جاتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں، اگر تھک رہے ہیں تو یہاں نکل کے آ جائے تاکہ آگے والے آ جائیں۔ تھک تو نہیں رہے؟ آواز ہی نہیں آ رہی ہے، پوچھ رہا ہوں کہ آواز ہی نہیں آ رہی ہے، پوری طاقت لگائیں ورنہ مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، نکل کے آ رہے ہیں، نکل کے آ جائیں، آگے 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 ادھر، ماشاءاللہ۔ اب بار بار اپیل نہ کرنا پڑے مجھے تاکہ میں پیغام میں قرآن کو آپ سے اجازت لوں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ سورہ نحل، جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، شہید کو۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور رسول تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے۔ ایک آیت اور پڑھنا چاہ رہا ہوں میں، ابھی میں پورا مجمع بیدار نہیں ہوا ہے، پیچھے والوں میرا ساتھ دینا اس آیت کے اوپر، ایک ایک سننے والے کو اپیل کر رہا ہوں تاکہ یہ 2 آیتیں پڑھو، پھر 15 آیتیں نہیں پڑھوں، جتنی پڑھ چکا ہوں، یہ دوسری آیت پر پوری طاقت لگانا میرے ساتھ تاکہ میں فیصلہ کروں۔ سورہ نساء میں کہتا ہے، ملتی جلتی آیت ہے، 4 سورہ، یہ 16 سورہ کی آیت، اب 4 سورہ کی آیت، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک شہید کو لائیں گے اور رسول تمہیں ان سارے شہیدوں پر شہید بنائیں گے۔ مفسر نے کیا لکھا کہ ہر نبی اپنی امت کا گواہ، میرا پیارا محمد، میرا پیارا نبی ساری امت، سارے نبیوں کا گواہ ہے نا؟ تو مجھے کہنے دو، جملہ سنبھالنا، جو کہنے دو، جو نسبت ہر امت کو اپنے اپنے انبیاء سے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے۔ جو نسبت ہر، آپ نے غور نہیں کیا جملے کے اوپر، جو نسبت ہر امت کو اپنے اپنے انبیاء سے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے، ہے نا؟ دلیل میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھ دی، سلامت رہے، دلیل میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھ دی، بس ہاں کرتے رہے میرے ساتھ ساتھ، پیچھے والے آپ کی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، پوری آواز نہیں آ رہی، مل کے اپنے ساتھ لگا اور جہاں سے وہاں تک، ہے نا؟ ہر نبی اپنی امت کا گواہ، 2 آیتیں پڑھی نا، سورہ نحل اور سورہ نساء کی، ٹھیک ہے؟ امت سے مراد ہر امت کا نبی ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ رسول یاد کرو اس وقت کو جب ہم ہر امت سے اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے اور تجھے سارے نبیوں پر شہید بنائیں گے، ہے نا؟ جانتے ہیں یہ گواہ، یہ لفظ شہید، شین ہے یہ دال، عربی زبان میں اس لفظ کی طاقت کیا ہے بتاؤں میں؟ سورہ نور 24واں سورہ ہے نا، اس میں اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا، شہداء کو، شہید کی جمع شہداء، ہے نا؟ اللہ نے استعمال کیا اس سورہ میں، اللہ کہتا ہے
اس لفظ کی طاقت بیان کرتے ہوئے کہ کوئی اگر نعوذ باللہ کسی کو عمل بد کرتا ہوا دیکھے ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے وہ گواہی اس کی اس وقت قبول ہوگی جب وہ شہید ہو. شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے کی گواہی آنکھ سے دیکھ کے دے رہا ہو. ماشاءاللہ 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 سلامت ہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. نوجوانوں میں نے آسان کر دیا جملہ، میرے ساتھ دیتے رہنا، میں تھک جاؤں گا، میرا ساتھ دیتے تاکہ مل کے فیصلہ ہو جائے. جو کھڑے جو بیٹھے ہوئے، شہید کس کو کہتے ہیں عربی کے اندر ہے نا؟ شہید. مولا آباد رکھے میرے بزرگ کو، شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے کی گواہی سن کے نہیں دیکھ کے دے رہا ہو. میرے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ہر نبی اپنی امت کا شہید، میرا محمد سارے نبیوں کا شہید. تو ماننا پڑے گا کہ آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ سلامت ہے. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. آدم آئے، آپ کو کہہ رہا ہوں میں، آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا، نوح آئے محمد دیکھ رہا تھا، ابراہیم آئے محمد دیکھ رہا تھا، موسیٰ آئے محمد دیکھ رہا تھا. میں نے کہا جناب کیسے کہہ رہے ہیں آپ نے کہا لفظ شہید ہے. شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے کی گواہی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دے. تو سمجھ میں آ گیا نا کہ سارے انبیاء سے پہلے میرے محمد تھا. علی والوں سے سامنے والے میں کیا جاؤں، سارے نبیوں سے پہلے میرا محمد تھا. اور اس کی جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی. محمد سارے نبیوں سے پہلے تھا. کیا حدیث بھول گئے؟ میرے نبی نے کہا تھا کن تو نبی وہ آدم ہو بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا. کبھی آدم کا پتلا آب و دل کے درمیان تھا. ضرورت ہے کہ میرا محمد سارے نبیوں سے پہلے ہو تاکہ جتنے بھی آئے وہ محمد کے زیر نظر رہے. جتنے بھی ضرورت ہے کہ میرا محمد آواز نوجوانوں میں سدا جاؤ، ضرورت ہے کہ میرا محمد سارے نبیوں سے پہلے ہو، سارے نبیوں سے پہلے ہو تاکہ جتنے بھی آئے وہ محمد کے زیر نظر رہے. آدم محمد کے زیر نظر، نوح محمد کے زیر نظر، ابراہیم محمد کے زیر نظر، موسیٰ محمد کے زیر نظر، عیسیٰ محمد کے زیر نظر، الیاس محمد کے زیر نظر. میرا نبی ان سارے نبیوں سے پہلے ہے. بس مسلمانوں یہ بتا دو کہ میرا نبی سارے نبیوں سے پہلے تھا تو کیا نگاہوں کے سامنے تھا؟ نگاہوں کے سامنے جو نہیں تھا نا، تو جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب. بس یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں کہ پہلے محمد کی غیبت کو سارے مسلمان مانتے ہیں اور آخری محمد کی غیبت ہمارے علاوہ کوئی نہیں. سلامت مولا آباد رکھے، سلامت رہے. آواز نہیں آئی مجھے، پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں ایسے آواز نہیں آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے ذرا یا علی امام المنتظر الاجل، وقت کا امام ہے، سب بلند ماشاءاللہ. جواب دے. اور آج کا دن منسوب ہے مولا امام زمان سے، اس لیے بار بار کہتا ہوں خجروتی امام زمان علیہ السلام کے بعد لہذا مل کے یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر یا امام المنتظر. کتنی اپنے مولا سے محبت ہے، وقت کے امام سے محبت ہے، اتنی بلند آواز سے خشنودی امام زمان علیہ السلام اور تجید ماشاءاللہ امام زمان علیہ السلام بآواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم. پانچ صاحب پڑھوں گا نہیں پڑھوں گے؟ سلامت رہے. یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. مولا آباد رکھے، سلامت رہے، سلامت رہے. مولا آباد رکھے. ٹھیک ہے، ہم امام زمانہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور حالات جو بدلتے جا رہے ہیں، تبدیلیاں آتی جاتی ہیں ہے نا. ہر آدمی کو آمادہ ہونا چاہیے اپنے مولا کے ظہور کے لیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس بیان ختم کر رہا ہوں. شیطانی سے منسوبی مجلس ہے اور ذکر آیا ہوا ہے قرآن کی آیتوں کا، حدیثوں کا ہے نا. کون سا میرا سننے والا ایسا ہے مجھے تنگی وقت کا میں شکار ہوں، میرا ساتھ دیے گا. میں تھک گیا ہوں اور زیادہ چیز کے نہیں پڑھ سکتا، سمجھ میں آ گیا، لیکن اپنا فریضہ سمجھ رہا ہوں کہ جملہ بیان کروں اور آپ سے اجازت لے لوں. باقی سب تشریف فرمائیں، جب بھی خطاب فرمائیں گے اشارہ تفصیلی طور پر. اور ہمارے 2 ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. حساب تو پھر اور کم کرنا چاہیے مجھے، تو ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا ذرا سے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ پنجتن کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. جب بچوں کو آپ پنجتن کے نام یاد کراتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اول محمد. ساتھ دیے گا میرا مولا بات کی آواز آ رہی ہے کہ تم پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا اور سننے میں بھی لطف آئے گا آپ کو، ہے نا. اول محمد، پہلے کہو محمد بچے سے، وہ کہتا محمد. دوم علی، تیسرے فاطمہ، پھر چوتھے حسن، پھر حسین.
دنیا میں جہاں بھی پنجتن کے ماننے والے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں بتاؤ یہی ترتیب ہے نا. بچوں کو سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں اول محمد, دوسرے علی, تیسرے فاطمہ. حدیث کے سامنے ترتیب بدل گئی, ہم فاطمہ تو ابوہا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اچھا ایک سوال کر رہا ہوں, یہ کیوں کہا میرے پروردگار نے ارحم الراحمین اکرم اکرمین نے. 5-7 منٹ دیں مجھے, بیان ختم کرنا ہے. مسائل شاید بہت چھوٹے سے پڑھوں لیکن جو جملے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں فضائل کے, یہ ہدیہ ہو جائیں. یہ کس نے پوچھا تھا, چادر میں آ گئے تھے نا, یہ کس نے پوچھا تھا؟ یا رب ومن تحت القصا, جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا. پروردگار یہ چادر میں کون ہے, ٹھیک ہے نا, بچوں کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے نا, یہ نہیں کہا کہ ہم محمد, اس میں محمد ہے اور ان کی بیٹی. بھائی میرا نبی سردار انبیاء, ابھی تو میں نے کہا تھا سارے نبیوں کا شہید گواہ ہے نا. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کون, بتاؤں کون ہے, ہم محمد, اس میں محمد ہے اور ان کی بیٹی ہے اور ان کے داماد ہیں اور ان کے نواسے ہیں, یہ نہیں کہا. اچھا مالک پروردگار ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں, جب جبریل نے کہا تھا تو کہہ دیتا کہ اس میں ہم علی ہیں اور ان کی زوجہ ہے, کہہ دیتے ہیں نا, اور ان کے بھائی ہیں, ان کے سسر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں, یہ بھی نہیں کہا. اچھا کہتے ہیں اس میں حسن ہے اور ان کے بھائی اور ان کے شوہر اور ان کے ماں اور ان کے باپ اور ان کے نانا, یہ بھی نہیں کہا. عجیب بات ہے. حسین, اس میں حسین ہے اور ان کے بھائی اور ان کی والدہ اور ان کے والد اور ان کے نانا, یہ نہیں کہا. کیا کہا اللہ نے؟ بولے سارے بولے ہم سید کے ماننے والے بیٹھے مل کے بولے ہم, ہے نا, ہم فاطمہ, اس میں فاطمہ ہے, وہ ابوہا, والا بات ہے ترجمہ خود کرتے رہیے گا, وہ ابوہا اور ان کی, وہ بالوہا اور ان کے شوہر, وہ بنوہا اور ان کے بیٹے. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, ٹھیک ہے نا, مولا آباد رکھے. کیا وجہ ہے کہ سیدہ کے ذریعے تعارف کرایا؟ اسی لیے تو سیدہ کو کہا جاتا ہے مرکز دائرہ عصمت. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بیان ختم کر رہا ہوں, مجلس ختم ہو رہی ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ میرا ساتھ دیتا ہے وہ توجہ ہو جائے نا. شہزادی کو کہا جاتا ہے مرکز دائرہ عصمت, مرکز دائرہ عصمت. اب کوئی بچہ پوچھ لے ہم تو جناب یہ آپ کہہ رہے ہیں شہزادی کو مرکز دائرہ عصمت, یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ دائرہ وغیرہ کیا ہوتا ہے, یہ مرکز کیا ہوتا ہے نا. اگر کوئی پوچھ لے مجھ سے آپ سے کوئی بچہ تو ہم کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا جناب ذرا سا اس جملے کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک پرکار لا کر دیں, ایک کاپی لا کے دیں. بچہ فوراً گیا گھر سے کمرے سے جا پرکار لا کے مجھے پیش کر دیے, کاپی لا کے رکھ دی, ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا ذرا پوری طاقت کے ساتھ. جملہ تھکنا نہیں ہے بالکل, میرے نہیں معلوم آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی, ذرا سا میرا ساتھ دیے گا ذرا سا ایک جملے کے اوپر, بیان ختم ہو رہا ہے. وہ لے کے آگے جہاں پرکار کے لیے آپ نے پرکار مانگا تھا, پرکار لے لیں. مجھے سمجھایا کہ یہ دائرہ کیا ہے, مرکز کیا ہے. میں نے پرکار کی ایک ٹانگ کاپی پہ رکھی, کاپی پہ رکھ دی میں نے, اور دوسری ٹانگ کو گھمایا تو سرکل بنا. میں نے کہا یہ ہے دائرہ. کہا بہت اچھی بات ہوئی, اور مرکز کہاں گیا؟ میں نے کہا جو پہلی ٹانگ رکھی ہوئی ہے, جو پوائنٹ بنا ہے, یہ پوائنٹ ہے مرکز, یہ پوائنٹ ہے مرکز, اور جو گھوم کے دوسری ٹانگ سے سرکل بنا ہے وہ ہے دائرہ. اس کا شکریہ آپ کا, میں آپ سمجھ میں آ گیا میرے کہ یہ مرکز ہے اور یہ دائرہ ہے. یہ بتائیں کہ دائرہ ٹھیک بنا ہے یا غلط, اس کی پہچان کیا ہے؟ پرانا سبق یاد کرو علی والوں, اتنا تھک کے بیٹھ گئے میرے ساتھ علی والوں, ہے نا. میں بچے نے کہا میں سمجھ میں تو مولا بات پیچھے والا بول رہا میں تاکہ مل کے ذرا بنا فکر فیصلہ ہو جائے. جو کھڑے بیٹھے ہوئے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں, یہ آخری جملہ میں سنیے گا. میں نے کہا جناب دائرہ بن گیا, کہاں بن گیا؟ میں نے کہا سمجھ میں آ گیا, کہاں سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا سوال کیا ہے؟ کہا سوال کیا ہے میرا کہ دائرہ ٹھیک بنا ہے یا غلط, اس کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی پہچان پر توجہ علی والوں آخری آدمی تک. میں نے کہا اس کی پہچان بڑی آسان سی ہے, مرکز سے دائرے کا فاصلہ ناپ کر دیکھو. اگر ہر جگہ سے فاصلہ برابر ہے تو دائرہ ٹھیک ہے, اور اگر کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے تو دائرہ خراب ہے. بس یہی اصول آیت تطہیر میں ہے, ہم فاطمہ ہو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. اس میں فاطمہ ہے اور ان کے باپ اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے, ہر جگہ سے رشتہ ناپ لو, فاصلہ براہ راست ہے. سلامت ہے مولا بات ہے, کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ مل کے سارے
सलामत रहे, मौला आबाद रखे। हम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बनूहा, है ना, खुश हो गए, ताकि क़यामत साहब भी फरमा रहे हैं फासला बराबर का है, ठीक है ना। अच्छा, पंजतन के जिक्र से हम तो खुश होते हैं और हमें खुश होना भी चाहिए, है ना। दुश्मनों से पंजतन के फजाइल हलक से नहीं उतरते, और आपको जोश आता है, आपको जोश आता है, आपको जोश आता है कि कैसे कि इनके हलक से पंजतन के फजाइल नहीं उतर रहे। मैं आखिरी जुमले में यह कर रहा हूँ कि अगर घबराओ नहीं, अगर किसी के हलक से पंजतन के फजाइल नहीं उतरते तो ना उतरे, पंजतन की शान में आयतें तो उतर रही हैं। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। जरा मिलकर आवाज आनी चाहिए, आप स्टेज पे बैठे हुए मिलकर जरा आवाज लगाएं ताकि आखिर तक आवाज चली जाए, ठीक है ना। अब सुनिएगा एतराज क्या किया हमने, कहा भाई हदीस से किसा आए तथहीर पंजतन का पंजतन आए हुए हैं, है ना, सब मौजूद है, इसमें फजाइल नहीं है। अब रुख देखिएगा, दुश्मनी का रुख देखिएगा। कहने के जनाब मजबूरी है। अच्छा भाई क्या मजबूरी है? कहने के चादर तो एक थी ना। हमने कहा भाई हाँ चादर तो एक ही है, ये तो नहीं कि अलग अलग चादर, ये पैगंबर भी लेके आ गए हो और हसनैन भी लेके आ गए हो, अली भी लेके आ गए हो और सब आके ओढ़ के बैठ गए, ऐसा तो नहीं था। हमने कहा भाई नहीं, चादर तो एक ही है, ठीक है ना। अब सुनिएगा जवाब, जितना मजमा खड़ा हुआ पंजतन का मानने वाला ये मुझे सुने और इजाजत दे मुझे। कहने लगा चादर एक थी और इतनी छोटी चादर तारीख में लिखा हुआ है कि सर ढांपो तो पाँव खुल जाए और पाँव ढांपो तो सर खुल जाए, और कहने लगे 5 टन पहले से उसमें मौजूद है, 5 आदमी पहले से उसमें मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। अब सुनिए, कहेंगे अगर कोई और दाखिल होना चाहता उसके अंदर यानी चादर के अंदर, तो चादर में गुंजाइश कहाँ है? 5 तो पहले से मौजूद है। माने कि अगर चादर में गुंजाइश नहीं है तो जिब्रील छटा बन के कैसे दाखिल हुआ? खत्म हो रहा है जुमला, खत्म हो रहा, पूरी ताकत लगाना, मौला आबाद रखे। इतना मजमा आ गया है। मैंने कहा जनाब चादर में अगर सैयदा के मानने वाले बैठे हुए, बस आखिरी जुमला बयान कर रहा हूँ और आपसे इजाजत दे रहा हूँ। चादर में अगर गुंजाइश नहीं है, मैंने कहा मेरा जवाब दो मेरे सवाल का, क्या अगर गुंजाइश नहीं है तो जिब्रील आए ना सादे सन छटा बन के दाखिल हो चादर के अंदर, तो जिब्रील का तवज्जो आखिरी आदमी था, जिब्रील का आना चादर में बतला रहा है कि चादर में गुंजाइश तो है, चादर में आने के लिए जगह तो है, लेकिन चादर में दाखिल होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। चादर में आने के लिए फरमाने को डिग्री चाहिए, चादर में आने के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए, चादर में आने के लिए कोई सनद चाहिए। अब सनद मैं बतला रहा हूं, अगर रद्द कर सकते हो तो रद्द कर देना। वे हाथ खोल के मेरा सुनो, चादर में कौन है अली वालों? मोहम्मद। मोहम्मद कौन है? सैयदुल अंबिया। चादर में और कौन है? अली। अली कौन है? सैयदुल औसिया। चादर में और कौन है? मेरी शहजादी। शहजादी कौन है? सैयदा निसाए आलमीन। चादर में और कौन है? हसनैन। हसनैन को क्या कहते हो? सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। चादर में और कौन आया? जिब्रील। जिब्रील को क्या कहते हो? सैयदुल मलाइका। अरे ये मजमा सादात का है, उम्मती की क्या मजाल जो चादर में आ जाए। वो बीबी जिसकी मजलिस में बैठे हुए हो, देखो मेरे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जाकिर भी हैं, है ना, के जो बैठे हुए हैं, नीचे भी बैठे हुए, फर्श में सारा फर्श है जो खड़े हुए भी हैं। जब किसी के यहाँ किसी की मौत होती है, मर जाता है कोई, तो मुझे बताओ, नफ्स में कोई मसाइल नहीं पड़ रहा, नफ्सियाती मैं कह रहा हूँ, घर वाले शोरबा घर में वर्षा चादर बिछाते हैं बड़ी कि लोग ताजिर के लिए आएंगे, और वाकई लोग ताजिर के लिए आते हैं, आइज़ा आते हैं, अकरब आते हैं, अहले महल आते हैं। मेरी बीवी ने दी बात रसूल अपने घर में सफ़ेद चादर बिछाई कि लोग ताजिर के लिए आएंगे। शाम तक बैठी रही, कोई ताजिर को नहीं आया। बस मसाइल पढ़ के मैंने 2 जुमले पढ़ा, आपकी आंखों में आंसू हैं, खुदा इन आंसुओं को रुमाल सीधा में लगा के। दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताजियत को ना आया। सुनिए आपने आपकी हाई बुलंद होगी। तीसरे दिन कुछ कदमों की रोने वालों चाप महसूस हुई बीबी को, कहने लगी फिजा दरवाजा खोल दे, शायद ताजियत करने वाले आए हैं। कहने की बीबी ताजियत करने नहीं आए, घर को जलाने के लिए आए। देखो बीबी ने ये जुमला कहा था ना, बाबा की खबर पे गई, हाथ रखा और कहा अस्सलाम वालेकुम, बाबा आप पर मेरा सलाम हो। और फिर क्या कहा था? सोबत अलैया मसाइब लौ अन्ना सोबत अलल अय्याम सिरना लाया लिया। बाबा मुझ पर वो मसाइब आए, मुझ पर वो मसाइब टूटे कि अगर वो रोशन दिनों पे आते तो वो रातों में बदल जाते।
میں ہاں جو کہ کہوں بی بی آپ نے یہ جملہ کہا نا بی بی طاہرہ ہے صدیقہ ہے مطہرہ ہے مصطفیٰ ہے بی بی نے جملہ کہا یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں مسائل ہوں گے انشاءاللہ بی بی نے جملہ کہا نا کہ مجھ پر ایسی مصیبتیں آئی کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبتیں تھی واقعا اس سے بڑا سچ کائنات میں رونے والا نہیں ہے لیکن میں ہاں جو کہ کہوں گا کہ بی بی آپ کی مصیبتیں یقیناً سب سے بڑی ہیں لیکن بی بی آپ کی جتنی مصیبتیں وہ حجرے کے اندر کی اور زینب کی جتنی مصیبتیں وہ حجرے کے باہر کی کیا بات اٹھائی رجب المرجب میل سے ادا ہو رہی ہے بمقام امام بارگاہ گلستان معرفت جناب غلام عباس رتن صاحب کامران بیے